الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله وصدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھ لیں، کچھ نہیں ہوتا ماشاءاللہ، بلند آواز سے پڑھ لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو اور تم بھی نہ ہو، بس خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے۔ حاضرین کرام، زہ نصیب کہ میں اور آپ اس مقدس روحانی بابرکت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اہل خانہ صاحب دعوت نے اس مقدس روحانی بابرکت محفل کا انعقاد کر کے ہم گناہگاروں کے لیے حصول رحمت اور طلب بخشش کی چند گھڑیاں فراہم کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستو اور عزیزو، آپ چل کر تشریف لائے، میں ناچیز یہاں حاضر ہوا، آپ کا چل کر آنا یہ آپ کا کوئی کمال نہیں، میرا حاضر ہونا یہ میرا کوئی کمال نہیں، بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں۔ مجھ ناچیز سے پہلے آپ نے نعت شریف کی صورت میں اور شاید اس علاقے کے مایہ ناز عالم دین حضرت علامہ محمد سعید صاحب مجددی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہے، ان کا خطاب بھی سنا ہوگا، تلاوت ہوئی اور کافی وقت گزر چکا۔ اس وقت تھکن کی وجہ سے اور دیر تک بیٹھنے کے سلے میں بندہ پوری توجہ سے بات سن نہیں سکتا، اور دماغ حاضر نہ ہو، تھکن ہو، سستی ہو، غفلت ہو تو بات کرنی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے ہاں یہ سلسلہ کچھ ایسا ہی ہے، تو بہرحال اگر آپ توجہ فرمائیں تو میں چند جملے آپ کی خدمت کے اندر اس موضوع پر عرض کروں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنی مقدس لا ریب کتاب کے اندر سرکار کی آمد حضور کی جلوہ گری کا ذکر بڑی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید سارے کا سارا حضور کا میلاد نامہ ہے، اور جہاں جہاں اللہ نے سرکار کے میلاد کا ذکر فرمایا وہ تذکار میلاد
بڑے ہی خوبصورت ہیں۔ اگر ان تذکارے میلاد کا ذکر خیر آپ نے کبھی شیخ الاسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ کی زبان گہر فشاں سے سنا ہو، یا آپ کی وہ کتابیں جو سرکار کے میلاد پاک کے عنوان سے لکھی گئی ہیں، اگر وہ آپ کبھی پڑھیں، اور شاید کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی تقاریر کے کچھ عنوان میلاد کے موضوع پر آپ نے اپنی فیس بک پر ملاحظہ فرمائے ہو۔ میلاد کی دنیا کے اندر شیخ الاسلام نے ایک اپنا سکہ منوایا ہے اور اہل سنت و جماعت کو جیت کر دکھایا ہے۔ دلائل کے انبار لگائے، تقریر کی صورت کے اندر، تحریر کی صورت کے اندر، اور اپنے جذبہ ایمانی کی صورت کے اندر، اور عشق مصطفیٰ کے چراغ دلوں کے اندر روشن فرما دیا۔ دوستو اور عزیزو، یہی آیا مبارکہ جب شیخ الاسلام موضوع سخن بناتے ہیں تو ایک ایک جملہ موتی بن کر نکلتا ہے اور موتیوں کی لڑی بن جاتی ہے، اور وہ سننے والے کو ایک منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی محفل کے اندر کوئی پڑھا ہو تب، ان پڑھ ہو تب، چھوٹا ہو تب، بڑا ہو تب، ایسی گفتگو کہ سارے یکساں سمجھتے ہیں، ایک جیسا اثر لیتے ہیں۔ خیر، یہ اس موضوع پر تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن توجہ دلانا مقصود ہے کہ آپ لوگ میلاد شریف کی حقیقت سے آگاہ ہو جائیں۔ میلاد شریف ہے کیا؟ کیا یہ اہل سنت و جماعت کا اپنا کوئی من گھڑت عقیدہ ہے؟ کیا یہ ہماری ایجاد ہے؟ کیا میلاد پاک کا کوئی ثبوت نہیں؟ کیا میلاد پاک کا کوئی وجود نہیں؟ قرآن مجید سارے کا سارا تذکار میلاد سے لبالب بھرا ہوا ہے۔ یہ جو میں نے آیا مبارکہ تلاوت کی، یہ بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے جس کا میں نے تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ جہاں جہاں میلاد شریف کا ذکر ہے نا قرآن میں، ویسے ہی اللہ نے نہیں فرما دیا، بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پیرائے کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کسی جگہ فرمایا کہ قد جاکم من اللہ نور، اور کسی جگہ فرمایا قد جاکم من اللہ نور، اور کسی جگہ فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم، اور کسی جگہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو سراجم منیرہ بنا کے بھیجا، کہیں فرمایا میں نے اپنے محبوب کو داعی الی اللہ بنا کے بھیجا، اور کہیں فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو انک لعلی خلق عظیم کا تاجدار بنایا، اور کہیں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ میں نے اپنے محبوب کے سر پر رحمت للعالمین ہونے کا تاج سجا کر عالم دنیا پر جلوہ گر فرمایا۔ یہ اشارتاً باتیں اس لیے میں نے کی کہ آپ کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ میلاد پاک سے تو قرآن مجید لبالب بھرا ہوا ہے، اور جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی، آیا مبارکہ کے اس حصے کے اندر اللہ نے مخاطب کرنے والے کو جب متوجہ کیا تو بڑے حسن اہتمام کے ساتھ کیا اور بڑی تحقیق کے ساتھ متوجہ کیا، ویسے ہی بات نہیں کر دی۔ فرمایا لوگو لقد، لام بھی تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، دو مرتبہ تحقیق لگا کر ارشاد فرمایا تاکہ سننے والے کی توجہ مبذول ہو جائے، اور میں اللہ جو بات کہتا ہوں وہ حق اور سچ ہے۔ اگر میں تحقیق کے بغیر بھی کہہ دیتا پھر بھی نور علی نور تھا، لیکن تحقیق لگائی تو اپنے محبوب کی شان کے لیے لگائی ہے، تاکہ تم توجہ سے سن لو
کہ لقد جاءکم، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق، لام بھی تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے فرما کر پھر ارشاد فرمایا جاءکم رسول، تمہارے پاس میں نے بھیجا اپنے محبوب کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، لام بھی تحقیق کے لیے، قد بھی تحقیق کے لیے، اور علی المؤمنین لگا کر ارشاد فرمایا کہ یہ احسان ہے مومنوں پر۔ علی المؤمنین لگا کر کافر نکال دیے، علی المؤمنین لگا کر مشرک نکال دیے، علی المؤمنین لگا کر فاسق نکال دیے، علی المؤمنین لگا کر فاجر نکال دیے، لفظ مومنین لگا کر بد عقیدہ اور گستاخ نکال دیے، اور ارشاد فرمایا کہ یہ کافروں پر احسان نہیں، منافقوں پر نہیں، اور فاسقوں اور فاجروں پر نہیں، بد عقیدہ اور گستاخ لوگوں پر نہیں، میرا احسان ہے تو فقط اہل ایمان پر ہے۔ تو جن پر احسان ہے وہی خوشی کریں گے نا، تو جن پر احسان نہیں وہ خوشی کیوں کرے؟ جن پر احسان ہوا ہے وہ خوشی کرے، جن پر احسان نہیں وہ بھلا کیوں خوشی کرے؟ خوشی ہم اہل سنت و جماعت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم پر اللہ نے احسان فرمایا، باقی نہ کریں وہ خود حق پر ہیں، جب ان پر احسان ہی نہیں تو وہ خوشی کیوں منائیں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین کہہ کر اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے مومنوں کو شامل فرمایا۔ جب لام الف آ جائے تو استمرار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے سرکار کی ظاہری زندگی کے مومن مراد نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مومن مراد ہیں، کہ لوگوں یہ ان مومنوں پر احسان نہیں جو زمانہ رسالت میں موجود تھے یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں موجود تھے۔ فرمایا جس طرح حضور کی زندگی میں مسلمانوں پر میرا یہ احسان ہے، اور اسی طرح سرکار کے بعد والے مومنوں پر بھی احسان ہے، اور قیامت کی صبح تک جو مومن بھی آئے گا میرے اللہ کا اس پر احسان ہوگا کہ میں نے اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ اس وقت کے مومنوں کے لیے احسان ہے تو پھر ہم کہیں گے اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت مقررہ پر پڑھنا مومنوں پر فرض ہے۔ تو اگر یہ زمانہ رسالت کے مومنوں کا پر فرض ہے تو پھر قرآن کا سارا علم ختم ہو جائے گا۔ جس طرح قیامت کی صبح تک وقت مقررہ پر مومنوں پر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح قیامت کی صبح تک ہر مومن پر اللہ نے احسان فرمایا ہے اپنے محبوب کو جلوہ غربہ۔ اور احسان کس نعمت پر جتلایا جاتا ہے؟ احسان اس نعمت پر جتلایا جاتا ہے جو نعمت دے کر واپس نہ لی جائے۔ آپ کا دوست آیا بیرون ملک سے، موبائل گفٹ کیا، آپ موبائل دیکھ کے خوش ہو گئے، بڑی مجلس کے اندر موبائل واپس لے لیا، دوسرے دن کہنے لگا دیکھو جی میں نے آپ کے لیے کتنا پیارا موبائل گفٹ کیا ہے، تو آپ بڑی مجلس میں کہہ سکتے ہیں جناب موبائل تو گفٹ کیا تھا مگر دے کر واپس لے لیا ہے۔ پتہ چلا کہ انعام اس نعمت پر جتلایا جاتا ہے جو نعمت دے کر واپس نہ لی جائے۔ اللہ نے جو نعمت ہمیں دی ہے وہ نعمت دے کر واپس نہیں لی۔ تاجدار بریلی پکار کر فرماتے ہیں لوگوں
تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. پڑھ لو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. آپ بھی پڑھ لیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. وہ نعمت عظمیٰ دے کر وہ نعمت کبریٰ دے کر ہم سے واپس نہیں لی بلکہ وہ ہمارے پاس ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہ اس وقت کے مومنوں کے لیے تو نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے. فرمایا میرا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. اور اپنی ذات کے متعلق فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ایک کی شاہ رگ سے قریب ہوں. وہاں مومن استعمال کیا اور یہاں سب کو استعمال کیا. اللہ قریب ہے ہر ایک کی شاہ رگ سے، چاہے مومن ہو منافق ہو کافر ہو فاسق ہو. لیکن محبوب کی باری آئی تو فرمایا نہیں، محبوب تو ہر ایک کا ہے ہی نہیں نا، محبوب تو ان کے قریب ہے جن کے دل کے اندر نور ایمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، چہرہ والضحیٰ، مرحبا مرحبا. یہ زیادتی ہے ہمارے ساتھ نعت خوان جو جا رہے ہیں، نعرے سے فائدہ اٹھا لیا. تو فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. اپنی باری آئی تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر ایک کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں. اگر اللہ کو شاہ رگ سے قریب نہ مانو پھر بھی کافر، اور نبی کو اپنی جان سے قریب نہ مانو تو پھر بھی کافر. اللہ کو شاہ رگ سے قریب مانو تو پھر مومن، نبی کو اپنی جان سے قریب جانو تو تب مومن. اللہ نے جو نعمت عظمیٰ دی وہ دینے کے بعد واپس نہیں لی. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں. پتہ چلا کہ اس نعمت پر احسان جتلایا جاتا ہے جو نعمت دینے کے بعد واپس نہ لی جائے. آگے دوسرے نمبر پر یہ کہ اس نعمت پر احسان جتلایا جاتا ہے جس نعمت کے اندر کوئی نقص عیب نہ ہو. مثال وہی ہے وقت حاضرہ کی صورت میں کہ موبائل گفٹ کیا دوست کو، بڑا احسان جتلایا تو دوست نے بڑی محفل کے اندر کہہ دیا یار احسان کس چیز کا ہے، وہ چلا ہی نہیں، کام نہیں کرتا، نکما ہے، تو نے کہاں سے وہ میرے لیے کباڑ خانے سے لے کے آ گیا ہے. پتہ چلا کہ احسان اس نعمت پر جتلایا جاتا ہے جس نعمت کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو. تو لا محالہ کہنا پڑے گا کہ اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا. اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا. وہ رب بھی بے عیب ہے، حضور بھی بے عیب ہیں. عقل یار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. ابھی صبح کوئی کہے گا لو جی تواڈے مولانا تو شرک بتا کے گئے ہیں، لو جی اللہ بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ بھی بے عیب ہیں، تو یہی تو شرک ہے نا، تم برابری کرتے ہو. لیکن سن لو، ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، ہم ببانگے دہل کہیں گے، ہم برسرے بازار کہیں گے، ہم برسرے پیکار کہیں گے، ہم علی رؤوس الاشہاد کہیں گے، ہم برسرے دار کہیں گے کہ اللہ بھی بے عیب ہے، اللہ کے محبوب بھی بے عیب ہیں.
اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نعمت عطا فرمائی، اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا۔ وہ رب ہو کر بے عیب ہے، حضور بندہ ہو کر بے عیب ہے، وہ رزاق ہو کر بے عیب ہے، حضور مرزوق ہو کر بے عیب ہیں، وہ خالق ہو کر بے عیب ہے، حضور مخلوق ہو کر بے عیب ہیں، وہ معبود ہو کر بے عیب ہے، حضور عبد ہو کر بے عیب ہیں، وہ رزاق ہو کر بے عیب ہے، حضور مرزوق ہو کر بے عیب ہیں، وہ معبود ہو کر بے عیب ہے، حضور عبد ہو کر بے عیب ہیں، وہ خدا ہو کر بے عیب ہے، حضور مصطفیٰ ہو کر بے عیب ہیں، وہ اپنی خدائی میں بے عیب ہے، حضور اپنی مصطفائی میں بے عیب ہے۔ اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا، اس بے عیب رب نے ہمیں بے عیب نبی عطا فرمایا۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ لوگوں ذکر روکے وصل کاٹے، ذکر روکے فصل کاٹے، نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ سرکار کے ذکر سے روکے، فضیلت سے منع کرے اور نقص کا تلاش کرے۔ اس ذات میں نقص تلاش کرتے ہو جو اللہ کا محبوب ہے، اس ہستی میں نقص ڈھونڈتے ہو جس ہستی میں نقص کا تصور بھی نہیں، اس ذات کو اپنی انگلیوں کا نشانہ بناتے ہو جس ذات کے اندر ڈھونڈے سے بھی عیب نہیں ملتا۔ حاضرین محتشم، رسول اللہ علیہ السلام نے حسان بن ثابت انصاری کو بلایا، بات سب کے ذہن میں آ گئی۔ یارو اس وقت کا اندازہ کرو، تھوڑی سی سستی ہے نا، سستی کی وجہ سے بات سنتے ہیں لیکن ذہن بار گھومتے ہیں۔ بات تب بنتی ہے جب ذہن یہاں ہو اور جو بولنے والا بولتا ہے اس کا تصور وہاں بن جائے۔ وہ تصور قائم کرو کہ جب سرکار نے ممبر پر حسان کو بٹھایا ہوگا، خود سرکار نیچے بیٹھے ہوں گے، عمر ابن خطاب نیچے، ابوبکر صدیق نیچے، عثمان ذی النورین نیچے، بلال حبشی نیچے، صہیب رومی نیچے اور سلیمان فارسی نیچے، سب صحابہ نیچے اور حضور کا غلام ممبر پر۔ کیا منظر ہوگا! اسی لیے کسی نے کہا کہ جس وقت وہ جلوہ نما ہوں گے اس وقت انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابوبکر عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار نے ممبر پر بٹھایا اور بٹھا کے ارشاد فرمایا، حسان میری نعت پڑھو۔ اچھا، نعت میں بہت کچھ تھا۔ حسان بن ثابت انصاری حضور کا کوئی معجزہ بیان کرتے، سورج کا واپس لوٹنا، چاند کا قلادہ شک ہونا، درختوں کا چل کے آنا، یہ سارے کمالات تھے، بیان کرتے۔ لیکن حسان بن ثابت انصاری نے اہل سنت و جماعت پر احسان کیا۔ ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان والا عقیدہ ہے، اور ہم صحابہ اکرام کو زندہ باد جو کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے زندہ باد کہتے ہیں کہ صحابہ سے ہمیں عقیدہ ملا، صحابہ سے ہمیں ایمان ملا، صحابہ سے ہمیں راستہ ملا، صحابہ اکرام سے ہمیں سرکار کا اسوہ ملا، صحابہ اکرام سے ہمیں میلاد کا ثبوت ملا۔ اچھا، اس وقت کا ذرا تصور کرو کہ کیسا وقت ہوگا کہ پیارا صحابی ممبر پر ہے، سرکار کے غلام نیچے ہیں، حضور فرماتے ہیں حسان پڑھو، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے حسان کی جبریل کے ذریعے مدد فرما۔ سرکار کوئی کم بولنا جانتے تھے معاذ اللہ؟
حضور تو خطیب الانبیاء تھے، اپنا منبر کیوں چھوڑا، خود نیچے کیوں بیٹھے؟ سنت قائم کرنا تھی، حق کا اظہار کرنا مطلوب تھا، بات بنانا مطلوب تھی کہ حسان منبر پر بیٹھے، نہ سرکار کا کوئی معجزہ بیان کیا، نہ درختوں کا چل کر آنا بیان کیا، نہ سورج کا واپس لوٹنا بیان کیا، نہ چاند کا قلاعدہ شق ہونا بیان کیا تو کیا کیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ سامنے سرکار بیٹھے تھے نا، اللہ کیا وقت ہوگا یار، آپ وہاں پہنچے ہی نہیں خدا کی قسم۔ حسان ادھر بیٹھے ہیں اور سرکار سامنے، بلا مثال و تمثیل سامنے بیٹھے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں حسان؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ جیسا جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آگے کیا کہا؟ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح آپ نے پیدا ہونا پسند فرمایا ہے۔ یہ اشعار جب سامنے پڑھے گئے ہوں گے تو آقا نے سن کر کہا اللہ مؤیدہ بروح القدس، یا اللہ میرے حسان کی روح الامی سے مدد فرما، حسان کی مدد فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے اٹھ کر حسان کو اپنی چادر بطور انعام پیش کی، انعام پہ خدا کی قسم یہ تم نوٹ نچھاور کرتے ہو، قیامت کی صبح تک نوٹ نچھاور کرتے رہو سرکار کی حمد و ثنا سن کر، لیکن وہ چادر جو رسول پاک نے حسان کو دی اس کی ایک ٹانگ تک نہیں پہنچی۔ اور حسان بن ثابت انصاری کے ایمان پر قربان جائیں، انہوں نے ہم اہل سنت و جماعت کی لاج رکھ لی اور کہا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جس طرح کہ آپ نے پیدا ہونا پسند فرمایا۔ اب یہاں میں یہ قبلہ سعید صاحب بیٹھے ہیں، انہیں دیکھ کر اصل میں شیخ الاسلام کی وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم اکٹھے زیارت کے لیے بھی جاتے تھے، میلاد پر بھی جاتے تھے، اور اکثر محافل کے اندر بھی ہم جاتے تھے نا، تو مجھے یہاں شیخ الاسلام کی وہ توضیح جو شیخ نے پیش کی، واللہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ کسی کتاب کے اندر میں نے نہیں پڑھا، میں پڑھ کر نہیں بیان کرتا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ کیا آپ بھی مان جائیں گے؟ خدا کی قسم آپ مان جائیں گے۔ کیا؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ جس طرح جی چاہے ماں کے رحم کے اندر شکل بنا دے، جس طرح جی چاہے ماں کے رحم کے اندر صورت بنا دے، لڑکا بنا دے، لڑکی بنا دے۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کیفہ کو یاد رکھنا ہے، کیا ہے؟ میرے اور آپ کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ کیف یشاء۔ اب سرکار کے متعلق سرکار کے متعلق کیا حسان نے کہا؟ کأنک قد خلقت کما تشاء، اور تم بشر کی لٹ لگاتے ہو۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہم کیف یشاء ہیں، مصطفیٰ کما تشاء ہے۔ ہم کیف یشاء ہیں، مصطفیٰ کما تشاء ہے۔ ہم وہ ہیں کہ اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا، مصطفیٰ وہ ہیں جن کو اللہ نے ان کی مرضی سے پیدا کیا۔ کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اس بے عیب رب نے بے عیب نبی عطا فرمایا۔
وہ اللہ بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ بھی بے عیب ہیں، وہ خالق ہو کر بے عیب ہے، حضور مخلوق ہو کر بے عیب ہیں، وہ رب ہو کر بے عیب ہے، حضور بندہ ہو کر بے عیب ہیں، وہ معبود ہو کر بے عیب ہے، حضور عبد ہو کر بے عیب ہیں، وہ رزاق ہو کر بے عیب ہے، حضور مرزوق ہو کر بے عیب ہیں، وہ خدا ہو کر بے عیب ہے، حضور مصطفیٰ ہو کر بے عیب ہیں، وہ اپنی خدائی میں بے عیب ہے، حضور اپنی مصطفائی میں بے عیب ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں دیکھنے کی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں چکھنے کی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں سننے کی۔ اللہ نے ہمارے کانوں میں قوت سامع رکھی، ہم اس طاقت سے سنتے ہیں۔ ہمارے ناک میں اللہ نے قوت شامہ رکھی، ہم اس سے سونگھتے ہیں۔ اور ہماری زبان میں اللہ نے قوت ذائقہ رکھی، ہم اس سے ذائقوں کی شناخت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے قوت لمس رکھا، ہم ان سے چھو کر اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ وہ قوتیں ہیں کہ جن سے کیفیت کا پتہ چلتا ہے، جن سے کیفیت کا ادراک ہوتا ہے، جن سے بندہ کیفیت تک پہنچتا ہے۔ اب جس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو، جس نے کوئی چیز دیکھی نہ ہو بھلا وہ کیا بتائے گا؟ جس نے کوئی چیز سونگھی نہ ہو وہ خوشبو کی کیا صفت بیان کرے گا؟ جس نے کوئی میٹھی پیاری آواز نہ سنی ہو وہ اس آواز کو کس طرح زبان پر لائے گا؟ اور جس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کا جسم نہ چھوا ہوگا وہ بھلا کس طرح بتائے گا کوئی؟ یہ تو پوچھ ابوبکر صدیق سے، پوچھ عمر ابن خطاب سے، پوچھ عثمان ذی النورین سے، پوچھ بلال حبشی سے، پوچھ مولا علی سے، جنہوں نے دیکھا بھی ہے، جنہوں نے سنا بھی ہے، جنہوں نے سونگا بھی ہے، جنہوں نے ہاتھوں سے لمس بھی لیا ہے۔ یہ شان ہے ان لوگوں کی جنہوں نے دیکھا، سنا، سونگا۔ ان سے پوچھ۔ اگر اور زیادہ آسان بات چاہتے ہو تو پھر ایک بندے نے دیکھا ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی تھا۔ وہ حج کے لیے گیا تو وادی حمراء کے اندر نیند آ گئی، سو گیا تو سرکار نے زیارت عطا فرمائی اور کہا کہ مہر علی میرا ہو کر میری سنتیں چھوڑ بیٹھا ہے۔ جب تاجدار گولڈا نے دیکھا نا تو دیکھ کر پھر بتایا کہ لوگوں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ یہ کلام ہے حسان بن ثابت کا۔ اب تاجدار گولڈا کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنی۔ یہ تو تاجدار گولڈا کہتے ہیں نا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لم تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یہ حسان بن ثابت کا کلام ہے۔ اور تاجدار گولڈا کیا کہتے ہیں؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ۔